یہ الگ بات ہے کہ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا اندازہ ہی درست ثابت ہو۔ دروازہ کھلنے میں چند منٹ لگے۔ اس دوران تہذیب نے کوئی 4 مرتبہ گھنٹی بجائی تھی اور پھر قریب تھا کہ وہ بنگلے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور حکم جاری کر دیتی، لیکن عین اس وقت بنگلے کا دروازہ کھلتا نظر آیا۔ دروازے میں سے سفید بالوں والا ایک معمر شخص نکل کر گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی عمر 60 برس سے تو ہرگز کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر چشمہ تھا۔ اس کے شیشے خاصے موٹے تھے۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر وہ شخص باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں نظر آ رہی تھی اور اس کی عمر 70 سال سے کم ہرگز نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اتنا کمزور نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ لوگ اس عمر میں ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھا، پھر بڑی شائستگی سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تہذیب نے سرچ وارنٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہمیں آپ کے بنگلے کی تلاشی لینی ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر سرچ وارنٹ تہذیب سے لیا اور سرسری نظر ڈالنے کے بعد تہذیب کو واپس کرتے ہوئے بولا، مجھے حیرت ہے کہ میرے بنگلے کی تلاشی کی کیا ضرورت پیش آ گئی، تاہم میں سرکاری کام میں تو مداخلت نہیں کر سکتا۔ تشریف لائیے۔ ہم لوگ اس کے عقب میں اندر داخل ہو گئے۔ تہذیب کے کہنے پر چند سادہ لباس والے اور آگے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ تلاشی کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص روپوش ہے جو اسٹیٹ کا مجرم ہے، تہذیب نے کہا۔ حیرت ہے، بوڑھا بڑبڑایا، میرے علاوہ یہاں صرف میرا بیٹا رہتا ہے، کوئی ملازم تک نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور دروازہ کھلنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تہذیب نے پولیس والوں کے سے انداز میں جرا کی۔ میرا بیٹا سو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے رات VCR پر 2 انگریزی فلمیں دیکھی تھی۔ آج چھٹی ہے نا، اور پھر رات ہم دیر سے سوئے تھے، اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ اپنی خواب گاہ میں ہوگا۔ میں اٹھ چکا تھا مگر ٹوائلٹ میں تھا، اس لیے دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوئی۔ چند منٹ کے اندر اندر پورے بنگلے کو الٹ پلٹ دیا گیا۔ میں نے بھی تہذیب کے ساتھ مل کر تلاشی کے کام کی نگرانی کی، مگر ان دونوں کے سوا وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ بوڑھے کا بیٹا اٹھ گیا تھا اور خاصا برا فوختہ تھا۔ بوڑھا مسلسل اسے پرسکون رہنے کی تلقین کیے جا رہا تھا۔ تہذیب اس ناکامی پر جنجلائی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس نے ان دونوں پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ دونوں باپ بیٹوں کی جسمانی ساخت رینڈل سے بہت مختلف تھی، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان پر میک اپ ہونے کا شبہ کر بیٹھتی۔ اب ان کا پیچھا چھوڑ دو تہذیب، میں نے دھیمی آواز میں کہا، تم ان سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گی۔ میں اس آپریشن کی انچارج ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں، تہذیب نے کہا۔ میں تہذیب کو علیحدگی میں لے گیا اور اس سے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ دونوں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیں کام کی کوئی بات نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں؟ تہذیب نے کہا۔ اس لیے کہ انہیں کام کی کوئی بات معلوم ہی نہیں ہوگی۔ کچھ بھی ہو میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، تہذیب نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ کیوں خواہ مخواہ وقت ضائع کرتی ہو؟ میں نے کہا، ویسے ان سے مغز ماری کرنے کے بجائے کار پر توجہ دو۔ اگر کل رات کے بعد کار استعمال نہیں ہوئی تو اس میں سے رینڈل کی انگلیوں کے نشانات مل جائیں گے، اور ہاں، کار کی چابی بھی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، تہذیب نے جوشیلے لہجے میں کہا اور پلٹ کر دوبارہ ان دونوں کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کار کس کی ملکیت ہے؟ تہذیب نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو آپ کو کسی مجرم کی تلاش تھی، بیٹے نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ یکا کار سے کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، تہذیب نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کار میری ملکیت ہے، اس نے بنا کر کہا، لیکن آپ کو اس کار سے کیا غرض ہے؟ آخر بار یہ کار کب استعمال کی گئی تھی؟ تہذیب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کل شام 6 بجے میں آفس سے اس کار پر واپس آیا تھا، اس کے بعد سے یہ یہیں کھڑی ہے اور اس کی چابیاں میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑی ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے، تہذیب سادہ لباس والے کی طرف مڑی۔ کار اور کار کی چابیوں سے نشانات اٹھانے ہیں۔ بہت بہتر میڈم، سادہ لباس والے نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بوڑھے اور اس کے بیٹے دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو اس طرح تفتیش کر رہے ہیں جیسے کسی بہت بڑے مجرم کا معاملہ ہو۔ یہ اس سے بھی بہت بڑے مجرم کا معاملہ ہے جتنا تم تصور کر سکتے ہو، تہذیب نے کہا۔ ان دونوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ خوف زدہ نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر باپ بیٹے کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے اور بوڑھے نے تہذیب سے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی فرمائیے، تہذیب نے کہا۔ یہاں نہیں، علیحدگی میں، بوڑھے نے جھجکتے ہوئے کہا۔ علیحدگی میں کوئی بات نہیں ہوگی،
तहजीब खुश्क लहजे में बोली, जो कुछ भी कहना है यही कह दीजिए। बुरी बात है तहजीब, मैंने दखल अंदाजी की। इनकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? मैं नहीं चाहती कि मुझे अलहदगी में रिश्वत की पेशकश की जाए। तहजीब ने बेरुखी से जवाब दिया, आप मेरे साथ आए मोहतरम। मैंने कहा, और जो कुछ कहना है मुझसे कहें। बूढ़ा मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। वो लड़की इंचार्ज मालूम होती है। आप उसे छोड़ें और ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम इज्जतदार लोग हैं बेटा। हमें नहीं मालूम था कि वो शख्स किस जुर्म में हुकूमत को मतलूब है। उसने खुद को मजलूम जाहिर करके हमसे मदद तलब की थी। सवाल ये है कि आप लोगों ने अपनी कार एक अजनबी के हवाले किस तरह कर दी? उसने एक शख्स का नाम लिया था जो मेरे बेटे का दोस्त है। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम उसकी बातों में आ गए। मैं बूढ़े को बगौर देख रहा था। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने झूठ नहीं बोला। फिर वो शख्स कहाँ चला गया? मैंने अचानक सवाल किया। वो रात गए वापस आया था। उसने चाबियां मेरे बेटे के हवाले की और इसे बताया कि उसके दुश्मन अब भी उसके पीछे लगे हुए हैं। मुमकिन है वो यहाँ आकर भी पूछगिछ करें। बस उससे इतना कहा और उसके बाद अकबी दीवार से कूद कर फरार हो गया। आपको इस बात से खौफ महसूस नहीं हुआ कि उसके दुश्मन आपके घर आएंगे? मुमकिन है वो आपको भी कोई नुकसान पहुंचा देते। नहीं, मैं खौफजदा नहीं हुआ। मुझे जराम पेशा लोगों से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने हमेशा साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है। मैं क्यों किसी से डरूं? काश मुझे मालूम होता कि जिस शख्स की मैं मदद कर रहा हूं। कोई बात नहीं जनाब, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी शख्स के हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। जो होना था वो तो हो चुका बेटे, मगर अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी, अब तक तो आपने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर रिश्वत की पेशकश करके आप जुर्म कर रहे हैं। मैंने उठते हुए कहा, और इसका ये मतलब भी हुआ कि मेरी साथी का अंदाजा दुरुस्त था कि इसे रिश्वत की पेशकश की जाएगी। मुझे मालूम है कि रिश्वत देना जुर्म है, बूढ़े ने शिकस्त खोरदा अंदाज में कहा। लेकिन जहां आदमी की उम्र भर की बनी बनाई इज्जत बिला वजह दाव पर लग जाए, कुछ नहीं होगा जनाब। मैंने उसे तसल्ली दी। अगर आपकी बयान करदा बातें दुरुस्त हैं तो कोई आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम बेनीलो मराम टेरिस महल की तरफ वापस आ गए। तहजीब को चुप सी लग गई थी। मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था और यूं हम खामोशी से टेरिस महल पहुंच गए। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन लाउंज में हमारे मुंतजिर थे। मुझे इत्तला मिल चुकी है, जनरल टेरिस ने हमें देखते ही कहा, और अली तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। कैथी ब्राउन तो मारे शर्मिंदगी के मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही थी। तुम्हारी शीरीं आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। मैंने कैथी से शरारत आमेज लहजे में कहा। इत्तफाकन तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ तो अतराने लगे। कैथी ने जीभ कर कहा, यह कोई ऐसी खास बात तो नहीं है। तहजीब ने कहा, कामयाबी का एक इम्कान था तो हम इसे नजरअंदाज क्यों करते? इसलिए कि इसमें एक कबाहत थी और है। मैंने कहा, वो क्या? तहजीब ने पूछा। हमारी नाकामी रैंडल की नजरों से ओझल नहीं रहेगी और उसे खुश होने का मौका मिलेगा। तहजीब के अलावा जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन ने भी इस बात से इत्तफाक किया था। अरे हाँ, बड़ का फोन आया था, जनरल टेरिस ने कहा। वो उसी बंगला नंबर 86 के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। अब तो सारी मालूमात बेकार ही साबित होंगी। मैंने तवील सांस लेकर कहा। अचानक लाउंज में रखे हुए उस टेलीफोन की घंटी बजी, जिसका नंबर डायरेक्ट था। उस नंबर पर खास लोग ही फोन किया करते थे। रिसीवर कैथी ब्राउन ने उठाया था। गालिबन बड का ही फोन होगा। जनरल टेरिस ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हारे लिए फोन है। कैथी ब्राउन ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कैथी से रिसीवर ले लिया। दूसरी तरफ रैंडल था। मुझे अफसोस है तुम्हारी भाग दौड़ नतीजा खेज साबित ना हो सकी, उसने कहा। कभी यूं भी होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा? रैंडल ने कहा। नहीं। फिर तुम वहां क्यों गए थे? मैंने सोचा एक नजर डाल लेने में क्या हर्ज है। मेरा अंदाजा भी यही था, रैंडल ने फातिहाना अंदाज में कहा। इसीलिए मैं वहां रुका नहीं, वरना इस वक्त तुम्हारे शिकंजे में होता। क्या तुम मेरी जहानत की दाद नहीं दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुमने सिर्फ दाद वसूल करने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए कि अब तुम खुद को बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखो। तुम्हारा तसादुम बराह रास्त मुझसे होगा। इस इत्तला का शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। कुछ और नहीं कहना? मालूम होता है तुम अभी तक इस जाम में मुब्तिला हो। खुदा हाफिज, मैंने उसकी बात काट कर कहा और फोन बंद कर दिया। किसका फोन था? तहजीब ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। रैंडल था। कह रहा था कि बंगला नंबर 86 पर छापा मारने का कोई जवाज नहीं था। मैंने कहा जवाज तो नहीं था, मगर मैंने सोचा एक नजर देख लेने में क्या हर्ज है। कहने लगा मुझे इसका अंदाजा था, इसीलिए वहां रुका नहीं।
ایک طرح سے یوں کہہ لو کہ اس نے مجھے اپنی شکست کا احساس دلانے کے لیے فون کیا تھا، نیز یہ کہ اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ اب اس کا اور میرا تصادم براہ راست ہوگا۔ کس کا کس سے تصادم ہوگا چیف؟ بڑ کی آواز نے ہم سب کو چونکا دیا جو اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اور یہ دنگل کہاں ہوگا؟ میں وی آئی پی کلاس میں بیٹھ کر مقابلہ دیکھوں گا چیف، اخراجات تمہارے ذمے۔ کلاس وی آئی پی نہیں ہوا کرتی بڑ، وی آئی پی تو آدمی خود ہوتا ہے۔ یہ کلاس تو ان لوگوں کی وضع کردہ ہے جو احساس کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا تشریح کی ہے چیف؟ بڑ نے جھوم کر کہا۔ ایک ہی جملے میں بڑ کو تیسرے درجے کے شہری کی صف سے نکال کر وی آئی پی بنا دیا۔ تم بڑے ہنر مند ہو چیف، باتوں ہی باتوں میں جسے چاہو بنگی بنا دو اور جسے چاہو شاہ۔ ہمیں سنگین صورتحال درپیش ہے بڑ، تہذیب نے کہا، اور تمہیں مسخرہ پن سوچ رہا ہے۔ بڑ کو آنکھیں دکھا کر اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو میڈم۔ کل کو تم قسم کھا کر کہہ سکو گی کہ تم نے ایک وی آئی پی کو آنکھیں دکھائی تھی۔ مجھے افسوس ہے علی کہ میری وجہ سے تمہیں رینڈل کے سامنے شکست ہوئی۔ تہذیب نے بڑ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، جو بھی ہوا اچھا ہوا تہذیب، اس ناکامی کی وجہ سے ہمیں ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری باتیں سن کر بڑ کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ موضوع سے آگاہ ہوئے بغیر اسے واقعی بکواس نہیں شروع کرنی چاہیے تھی۔ کیا بات ہو گئی چیف؟ بڑ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ بڑ کے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ میں نے بڑ کو مختصراً ساری صورتحال بتائی۔ مجھے یقین نہیں آتا چیف، دوسروں کو تو خیر چھوڑو، میڈم کو کیا ہو گیا تھا؟ انہیں تو تمہاری مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ تمہارے تجزیے ہمیشہ درست ثابت ہوتے ہیں؟ تم شاذ و نادر ہی کوئی غلط قدم اٹھاتے ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو بڑ، تہذیب نے اسے للکارا۔ اسے چمچہ گیری کہتے ہیں۔ کہتے ہوں گے، بڑ نے بے پرواہی سے کہا۔ آخر چیف نے بھی تو مجھے وی آئی پی کا درجہ دیا ہے، یہاں تو یہی ہوتا ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ کمال ہے صاحب، ایسی ڈٹائی نہ دیکھی نہ سنی۔ تہذیب نے حیرت سے کہا، کیسا ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ڈٹائی کا اعلان کر رہے ہو؟ بڑ کانوں کے پاس یوں ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے کسی مکھی کو اڑا رہا ہو، اور جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ تہذیب برا سمو بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کیتھی براؤن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بڑ صاحب کی موجودگی میں ماحول بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی بے جا حوصلہ افزائیوں نے اسے شعر بنا دیا ہے۔ تہذیب نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، ایسی بات بھی نہیں ہے تہذیب، کیتھی بولی۔ کچھ دیر پہلے یہ حال تھا کہ مارے ندامت کے میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور کہاں یہ حال ہے کہ ہم سب یوں ہنس رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ غلطی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا جب غلطی کرنا ضروری تھا۔ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ اگر تم لوگ مجبور نہ کرتے تو میں غلطی نہ کرتا اور اس طرح ایک ممکنہ فائدے سے محروم رہنا پڑتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ باتیں تم ہمارا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیتھی براؤن نے کہا، ہرگز نہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی وضاحت تو کرو گے نہیں، لہٰذا ہماری سمجھ میں کیا خاک آئے گا؟ تہذیب نے کہا، سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کیتھی براؤن کی تحریک پر ہوا۔ کیتھی کا موقف تھا کہ میں رینڈل کو ڈیل دے رہا ہوں، پھر جنرل ٹیریس اور تم بھی اس کے ہم نوا بن گئے۔ میں نے تم لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ نتائج سے پتا چلا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہی درست تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب رینڈل کو مزید ڈیل دینے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا، لہٰذا مجھے بتا دو کہ اب مجھے اس کے خلاف کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ بھائی تم تو کیتھی کے پیچھے ہی پڑ گئے، جنرل ٹیریس نے کہا، مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سنجیدہ ہوں جنرل، مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں بولا۔ میری ایک تجویز ہے جنرل، ہم نے ایک غلطی کر دی اور اس غلطی کی ہی وجہ سے بہتری کی ایک صورت نظر آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو چکی ہے اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس غلطی کو مزید آگے بڑھانا ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رینڈل کتنے پانی میں ہے۔ غلطی کو آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ تہذیب نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، کہیں تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان باپ بیٹوں کو گرفتار کر کے؟ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں رینڈل کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی تلاش میں کوشاں ہوں اور اس کام کے لیے گوٹے ہل کی سرکاری ایجنسیوں سے مدد لینے سے بھی دریغ نہیں کر رہا۔ اس پر یہ تاثر پڑ تو چکا ہے مگر اسے مزید گہرا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے اگر اس کی تصویر تقسیم کر کے بڑے پیمانے پر سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں کو اس کی تلاش پر مامور کر دیا جائے؟ میری تجویز سن کر کیتھی براؤن اچھل پڑی۔ اب تم واقعی سنجیدہ نظر آ رہے ہو، یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔
اسے ڈیل دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی تصویر نہیں ہے۔ جنرل ٹیرس نے پریشانی سے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی پنسل سے اس کا خاکہ بنا دیتا ہوں۔ کسی آرٹسٹ سے اس کی تصویر بنوا کر اس تصویر سے ہزاروں نقلیں تیار کروائی جا سکتی ہیں، تو پھر اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جنرل ٹیرس نے مضطربانہ انداز میں کہا، سوال یہ ہے کہ اب وہ اپنی اصل صورت میں نظر کہاں آئے گا؟ تہذیب بولی، تمہاری طرح وہ بھی میک اپ کا ماہر ہے، مجھے تمہارا جواب دہرانا پڑے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیتھی براؤن نے جوشیلے انداز میں کہا، اسے جلد از جلد کیفے کردار تک پہنچاؤ تاکہ کیا؟ برڈ نے حیرت سے کہا، اسے معلوم نہیں تھا کہ صبح ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر برڈ کو معلوم ہو جاتا کہ کیتھی کیا کہنے والی تھی تو وہ ہمارا جینا دو بر کر دیتا۔ 2 بجے دوپہر تک آرٹسٹ کی بنائی ہوئی کلمی تصویر کی ہزاروں کاپیاں گوٹے ہل کی مختلف ایجنسیوں کے کارندوں میں تقسیم کی جا چکی تھی، اور 2 بجے کے بعد یہ عالم تھا کہ رینڈل اگر کسی کھڑکی سے بھی جھانکتا تو اسے دیکھ لیا جاتا۔ گوٹے ہل کا شاید ہی کوئی ایسا چپا بچا ہو جہاں رینڈل کو تلاش نہ کیا جا رہا ہو۔ آرٹسٹ نے کلمی تصویر میری نگرانی میں بنائی تھی۔ میرے بنائے ہوئے خاکے میں جو خامیاں تھی وہ میں نے آرٹسٹ سے دور کرا دی تھی، اور اب وہ تصویر کسی کیمرہ فوٹو سے کم نہیں تھی۔ کیا رینڈل کو اس طرح تلاش کرانا کوئی غلط قدم ہے؟ تہذیب نے مجھ سے پوچھا۔ اس کے بجائے یہ سوچو کہ اگر رینڈل مل گیا تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ نکتہ بھی اہم ہے۔ تہذیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کے ملنے پر اس کے سوا اور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مناسب سا چارج لگا کر اسے دھر لیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فی الحال میں اپنا خیال محفوظ رکھتا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ جس طرح بنگلہ نمبر 86 کے چھاپے میں تم انچارج تھی، تاحکم ثانی اسی طرح انچارج رہو گی، جو حکم عالی جا۔ تہذیب نے سر خم کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بندی سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ تم تنہا تو نہیں ہوگی، جس قدر افرادی قوت کی بھی ضرورت محسوس کرو گی مہیا ہو جائے گی، اور تم۔ تہذیب نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں اور تم الگ الگ رہ کر کام کریں گے۔ میرا خیال ہے رینڈل پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ذرا غیر روایتی قسم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ویسے علی، مجھے توقع نہیں ہے کہ رینڈل اپنی اصل شکل و صورت میں منظر عام پر آنے کی حماقت کرے گا، اور غالباً تمہیں بھی توقع نہیں ہے، اسی لیے تم نے الگ الگ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ تم غلط بھی کہہ رہی ہو اور درست بھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات بیک وقت درست بھی ہو اور غلط بھی؟ تہذیب نے الجھ کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، لہٰذا وقت کا انتظار کرو۔ وقت آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور تہذیب کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شام 8 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ رینڈل ایگزیکیوٹیو کلب میں موجود ہے۔ ایگزیکیوٹیو کلب دراصل ایک ہوٹل تھا جس میں رہائش اور کھانے کے علاوہ چند مختلف قسم کی تفریحات کا بندوبست بھی تھا، اور اس رعایت سے اسے کلب کا نام دے دیا گیا تھا۔ رینڈل کی بازیابی کی اطلاع نے ٹیرس محل میں جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم دل جمعی سے اسے تلاش کرو تو وہ بچ کر نہیں نکل سکتا، کیتھی براؤن نے کہا۔ اب دیکھ لو، ہم نے منظم پیمانے پر کام کیا تو وہ مل گیا۔ علی میں یہ خرابی تو ہے، جنرل ٹیرس نے کہا، دوسروں سے مدد لینے کو یہ خامخواہ اپنی حد تک سمجھتا ہے، اگر یہ اپنی خامی دور کر لے تو بہت کام کا آدمی بن سکتا ہے۔ میں نے کب دوسروں سے کام لینے کو آر سمجھا ہے؟ میں نے کہا، لیکن یہ کہ غیر ضروری طور پر بھی دوسروں سے کام لینا اچھا نہیں لگتا۔ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے بجائے اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے، تہذیب نے کہا۔ اس معاملے میں انچارج میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے اور کس طرح لیا جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تو اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ تہذیب کو وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنی تھی، لیکن میں آزاد تھا۔ مجھے جو کام کرنا تھا وہ ڈرائیونگ کے دوران بھی کیا جا سکتا تھا، اور وہ کام تھا میک اپ، انتہائی ہلکے قسم کا میک اپ۔ چنانچہ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جب میں کلب پہنچا تو میرے چہرے پر مونچھوں اور فرنچ کٹ داڑھی کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن یہ ایسا میک اپ تھا جس میں مجھے شناخت کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ رینڈل مجھے ڈائننگ ہال میں نظر آ گیا۔ ڈائننگ ہال میں چند میزیں ہی آباد تھی۔ رینڈل اپنی میز پر تنہا تھا۔ اس کی میز پر موجود کھانے کے برتنوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا تقریباً ختم کر چکا ہے۔ میں اس کے برابر والی میز پر بیٹھا۔ رینڈل کھانے میں اس قدر منہمک تھا کہ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے اپنے لیے کافی منگوا لی۔ میرا مقابلہ رینڈل سے تھا، جو ذہانت کے اعتبار سے کسی طرح کم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نہ صرف ذہانت بلکہ جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا۔
اس کا یوں منظر عام پر آنا میرے لیے لمحہ فکریہ تھا، مگر مجھے اس کی توقع تھی۔ گوٹے ہل میں میری پوزیشن مضبوط بھی تھی اور کمزور بھی۔ مضبوط اس اعتبار سے کہ مجھے وہاں کسی بھی سرکاری ایجنسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور آزادانہ طور پر بے خوف و خطر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا تھا۔ میری پوزیشن کمزور اس اعتبار سے ہو جاتی تھی کہ مجھے بہت خیال سے کام کرنا پڑتا تھا، مبادا کہ میرے کسی عمل سے حکومت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میرا خیال تھا کہ رینڈل میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ مجھے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ڈائننگ ہال کے دروازے میں تہذیب نمودار ہوئی۔ اس کے عقب میں 2 باوردی مسلح افراد تھے۔ تہذیب تیر کی طرح رینڈل کی میز کی طرف بڑھی۔ رینڈل نے تہذیب کو 2 مسلح افراد سمیت اپنی میز کی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ مسٹر رینڈل ہاورڈ، تہذیب نے اس کی میز کے پاس آ کر رکتے ہوئے کہا۔ دونوں مسلح افراد رینڈل کے عقب میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جی ہاں، میں ہی رینڈل ہاورڈ ہوں، رینڈل نے حیرت سے کہا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تاہم آپ تشریف رکھیے، مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟